والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم المعصومين في الدنيا عظیم ہستی ہے مادر بطول کی کتنی عظیم ہستی ہے مادر بطول کی مادر بطول کی حسنین کی وہ نانی ہے زوجہ رسول کی حسنین کی وہ نانی ہے زوجہ رسول کی اپنے خدا کے دین کو بڑھانے کے لیے اپنے خدا کے دین کو بڑھانے کے لیے سارا لٹاتی مال ہے مادر بطول کی سارا لٹاتی مال ہے مادر بطول کی اتنی عظیم ذات ہے مادر بطول کی اور کتنی ہے وہ پاکیزہ رب کو پسند ہے کتنی ہے وہ پاکیزہ رب کو پسند ہے رب نے بنایا کو ہے زوجہ رسول کی رب نے بنایا کو ہے زوجہ رسول کی کتنی عظیم ہستی ہے مادر بطول کی حسنین کی وہ نانی ہے زوجہ رسول کی اس میں خدیجہ نام ہے بڑی برکتوں بڑا کام ہے اور شعر ہے اس میں خدیجہ نام ہے بڑی برکتوں بڑا مولا علی کی ساس ہے زوجہ رسول کی مولا علی کی ساس ہے زوجہ رسول کی مولا
أما الله وعظم شانه وأعظم برهانه وعلامه شكر مصیبت و احسان دلال کیونکہ پاک بارگاہ کے اندر حاضر خدمت دعا ہے کہ خالق کائنات اللہ جلالہ ماہ رمضان شریف کی ایک خیر ساتھ تھا زندگی کے اندر پاک نصیب فرمائے اور دعا ہے کہ خالق کائنات اللہ جلالہ ماہ رمضان شریف کے جمعہ مبارک کی عظمت و برکت کا صدقہ کر کے سارے رحمت اور اپنے کرم کا سایہ نصیب فرما کے سارے واسطے جیسے رمضان شریف کو ساری کوشش مقصد کا ذریعہ بنا ہے گرامی قدر موضوع کے مطابق آج کے مختصر جائے جمعے دے ٹائم کے اندر گفتگو کا پہلو باب ام المومنین محسنہ اول مومنہ اول محسنہ کائنات حسنین کلیمین دی نانی جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دی امی جان اور مومنہ دی سب تو پہلی ماں حضرت سیدہ ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فضائل و مناقب آپ کا مثال چونکہ 10 رمضان شریف کو ہے اس حوالے نال چند ایک معروضات اور پھر کل آج جا کے اتھی تربیت نسبت اور مقام اور مقام اگر سیرت و کردار دیکھا جائے پچھلے جمعہ مبارک کے ساتھ بیٹی کا تذکرہ کیتا سی اور جی بیٹی ایڈی عظمت اور کمال والی ہوئے چونکہ اولاد کی تربیت تو پتہ چل جائے دے باپے بڑے با تربیت نے اولاد تربیت والی ہوئے تے پتہ چلتا ہے کہ دے ماں پیو بڑے اعلیٰ حسن نسب اور کمال والے اور تربیت والے نے گرامی قدر احباب کسے بالکل تعریف اور کسے تعارف دی کوئی محتاج نہیں ہے ہستی مطہرہ اے وہ ہستی مطہرہ نے جنہ دا شوہر نبیاں دا تاجدار اے وہ ہستی مطہرہ نے جنہ نو اللہ پاک جل وجہ الکریم نے ملکہ عرب بنایا یعنی عرب کے اندر اگر کوئی ملکہ عرب دا اگر ٹائٹل اور تاجرہ کے اندر سب تو بہترین تجارت کرنے والی اور سب تو امیر اور سب تو خوبصورت اور خوبرو اور باحیا باپردہ اور جڑی حسن و اخلاق کے اعتبار دے نال عرب کے اندر معروف و مشہور حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے اعزاز و شرف عطا فرمایا روز ازل تو جویں حضرت زلیخا نو اللہ پاک جل وجہ الکریم نے یوسف علیہ السلام نے پسند فرمایا سی اسی طرح روز ازل تو حضرت خدیجہ کبریٰ نو امام الانبیاء واسطے پسند فرمایا اور ساری اولاد تقریباً حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پتن اطہر کے اندر گرامی قدر احباب قرآن عزیز پڑھیے کہ خالق کائنات اللہ جلالہ نے ارشاد فرمایا مخاطب فرما کے اتھے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ہمیں یاد رکھو نبی مومنہ دیا جانا تو زیادہ قریب نے دوسرا معنی ہے کہ نبی زیادہ مومنہ دیا جانا دا حق رکھتا ہے یعنی اینا ماں پیو بھی اولاد تے حق نہیں رکھ دے جنہ نبی امت تے حق رکھتا ہے نبی مومنہ دی جانا دے زیادہ قریب نبی مومنہ دیا جانا دا زیادہ حقدار اور اختیار رکھنے والا ہے نال ہی فرمایا کہ نبی دیا بیویاں میں نہ سمجھیا جے وازواجہ امہاتہم فرمایا کہ انہاں دیا بیویاں مومنہ دیا ماما اللہ نے بنا چھڑیا اور مومنہ دیا ماما دی عظمت مقام و مرتبہ گرامی قدر احباب قرآن عزیز پڑھیے تے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء اور میں نبی دیو بیویو او نبی دیو بیویو اپنے ورگیاں کائنات دیاں بھتیاں نو بیویاں نو عورتاں نو اپنے جیا نہ سمجھیا جے فرمایا کہ نبی دیو بیویو کائنات
نسبت دے نال رل گئیاں. نبی دا تے اپنا ہی بڑا مقام ہے، لیکن اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا. بذات ہی نبی دیاں بیویاں چ کوئی کمال نہیں، بذات خود کوئی عظمت نہیں، وہ بھی عام عورتوں دیاں طرح عورتاں سن، لیکن فرمایا کہ جدوں نسبت قائم ہو گئی، جدوں عقل دے رسول نے چاہ گئیاں، جدوں حرم رسول نے چاہ گئیاں، اور جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرما لیا اور اپنا گرامی قدر آباد فیوز و برکات عطا فرما چھڈے، تے پھر رب فرماتا ہے کہ ہن نہ سمجھیا جے تسی عام بیبیاں جے، اے نسبت رسول دا حال ہے کہ اگر نبی دا جتھے پیر لگ جائے اس جگہ ورگی کوئی جگہ نہیں تے جڑی نبی دے گھر وچ آ جائے. گرامی قدر آباد اے نسبت دا ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں دساں اے تے تمام علماء دا اتفاق ہے، کوئی مسلک کوئی فرقہ اے تے اختلاف نہیں کردا. کیڑی شے تے جیڑی جگہ تے میرے تے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم عطا اج موجود ہے قوت خضرا مدینہ شریف دے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جسد انور جس جگہ نو شرفیاب فرما رہا ہے، تمام علماء دا اے متفق عقیدہ ہے کہ وہ جگہ اللہ دے عرش نالوں بھی اعلیٰ ہے، وہ جگہ اللہ دے عرش نالوں بھی اعلیٰ ہے جس جگہ تے اج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جسد انور تشریف فرما ہے. ہن ایمان نال دسو جتھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم انور ہوئے وہ جگہ عرش نالوں اعلیٰ ہوئے تے جڑا ہوئے حضور رسول تے جڑا ہوئے حضور دا خون گرامی قدر احباب انہاں دا کی مقام و مرتبہ ہوئے گا. تو بہرحال قصہ مختصر فرمایا کہ نبی دیو بیویو تہاڈی جی کائنات عالم دے اندر کوئی عورت نہیں تے جے نبی دیاں بیویاں ورگا کوئی نہیں ہو سکتا. ذرا ایک طرف سو تھوڑا جہا ذہن تے پریشر پا کے بھی سوچئے جڑے لوگ آندے نے نبی ساڈے جہا ہے، نبی بھی ساڈے ورگا ہے، بعض اللہ بشر ہے، وہ بھی انسان ہی سن. تے ذرا توجہ فرماؤ قرآن دی سائن دی روح دے نال اللہ دے فرماتا ہے نبی دیو بیویو تہاڈے جہی کوئی عورت نہیں، نبی دے نسبت نبی دے عقل چ آਉਣ والیاں بن جان، نکاح چ آ جان. اللہ فرماتا ہے تہاڈے جہا کوئی نہیں تے پھر نبی ورگا کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو ہے نا کہ جہاں نبی دی نسبت نال قائم ہو جائے او دا مقام و مرتبہ ہے. اللہ فرماتا ہے تہاڈے جہا کوئی نہیں تے پھر نبی ورگا کون ہو سکتا ہے؟ نبی ورگا کون ہو سکتا ہے؟ گرامی قدر احباب مختصراً عرض کراں یہ ساڈی ابا جان نے اس امت دی پہلی مومنہ خاتون، یہ وہ بیوی نے جنہاں سب تو پہلے میرے نبی دے نبوت دا اقرار کیتا. یہ وہ ابا جان نے جنہاں سب تو پہلے حضور دے پہلو مبارک چ نماز ادا کرن دا شرف حاصل کیتا. یہ وہ ابا جان نے جہڑی خاتون اول بھی نے تے مومنہ اول بھی نے، اور یہ وہ ابا جان نے جہڑیاں ملکہ عرب اور مالدار ہونے دے ناطے بڑا مقام حاصل کرنے دے باوجود جدو حضور دے در دولت دے آئیاں تے پھر سارا کچھ یار دے قدماں تو قربان فرمایا. گرامی قدر احباب سوال پیدا ہوتا ہے ایک کیویں حضور دے نکاح وچ آ گئیاں؟ یہ دے اسباب علماء نے بیان فرمائے. پہلا سبب بیان فرمایا کہ ایک عرب دے اندر میلہ لگتا ہے اس سال بعد، میلے کے اندر تمام عرب قریش دیاں باوقار عزت دار خاتوناں اس میلے کے اندر شریک ہوندیاں سن. گرامی قدر احباب راوی لکھتا ہے کہ حسب معمول میلہ لگا ہے اور خالی بیویاں ہی نے اور موجود نے جمع غفیر تے بیویاں دے کولوں ایک تورات دا عالم گزریا، یہودی عالم جڑا سابقہ کتاباں دا عالم سی، کولوں نہیں لگیا، بندیاں دا آنا بنا سی، لیکن کولوں لگدا اس آخیا بیویوں گل غیر غیر نال کرنا جائز نہیں، تکنا جائز نہیں، نہ وہ تک سکتی ہے نہ وہ تک سکتا ہے، گفتگو شنید بھی نہیں کر سکتی. لیکن میں جاندا پیا، لیکن جاندی بار میں تمہیں خوشخبری سنانا پیا، میں سابقہ کتاباں پڑھیا. گرامی قدر احباب راتوں جو فرماؤ جدو ساریاں بیویاں نے کن لا لیا، ساریاں بیویاں
نبی آئے گا، مکے وچ آئے گا، جڑا کلمہ پڑھے گا مسلمان ہوئے گا، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر احباب، نال ہی انہیں چل دیا گل کی تھی، بیویو غور کرو، جیڑی اس نبی دے نکاح وچ آئے گی، جیڑی اس نبی دے عقد وچ آئے گی، اللہ اس بیوی نو کائنات دیاں ساریاں بیویاں نالوں زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ کائنات دیاں عورتاں
یہ معروف سی اعلان نبوت تو پہلے بھی کافر مشرک آپ کی بارگاہ چ امانت رکھتے سن. حضرت جناب علی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جننے بھی تاجر سن سارے آپ دے بوئے تے آ کے مال تجارت آپ دا سیل کرتے سن. بہت اللہ نے مقام عطا فرمایا. اور ادھروں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کے والد صاحب جناب ابو طالب دے اور وہ بد حالی ہوگی مالی خستہ حالی ہوگی مالی حالات خراب ہو گئے تے جناب ابو طالب آکھ لگے بیٹے گل سن حالات خراب نے لہذا سامان تجارت دے قافلے جا رہے نے تے تسی بھی جا کے خدیجہ کبریٰ دا کوئی سامان ملک شام میں سیل کر کے اور نہ ہو جائے گا حالات درست ہو جان گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چاچا میں آپ پہ نہیں آکھنا اگرچہ تھوڑی خواہش ہے میں احترام کرنا لیکن میں آکھنا کوئی نہیں میرے شایان شان نہیں. بس اتنی گل ہو رہی سی کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ نفیسہ بڑی عظیم سہیلی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی آقا علیہ السلام دے امانتدار صادق امین ہونے دے قصے اور کمالات سنے سن. مال کافی سی اور کوئی باوقار باوسوق بندہ امانتدار بندہ چاہیے سی اور حضرت خدیجہ کبریٰ بڑی عزیرت سن اور ایسے خیال سن کہ ایسا بندہ لگ جائے. جب دسیا گیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی شان بات تے جناب نے پیغام بھیجا حضور اگر پسند فرماؤ تے ساڈا مال لے جاؤ. ادھروں آقا علیہ السلام شیوی لے کے گئے ادھروں پیغام بھی آ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. گرامی کا احباب اللہ توجہ فرماؤ جب قافلہ تیار ہو گیا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی اسی منافع دگنا دیا گے اگر بہترین سودا ہو گیا تو دگنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں جڑا بنے گا اسی وہ لواں گے دگنا تگنا نہیں لواں گے جڑا بنے گا وہ منافع. گرامی کا احباب اور تجارت کا قافلہ تیار ہے اور جناب ابو طالب ودیا کرنے واسطے پہلی بار قافلے نال آقا علیہ تشریف لے کے جا رہے ہیں شام وال اور ودیا کرنے واسطے حضور علیہ السلام نو چاچا آ گیا رشتہ دار آ گئے اور بار بار نہ قافلے والے ابو طالب آتے ہیں چونکہ زیر کفالت سن کہ میرے بچے دا خیال کریا جائے اے دا خیال کریا جائے اے کبھی نہیں اسلام آباد نکلے اے بہت بڑی رب دی امانت ہے اے دا خیال کریا جائے. بار بار آخدے نے پے گرامی قدر احباب ذرا توجہ کریا جائے اے دا خیال کریا جائے اے نو کوئی آنچ لایا نہیں پائے اے دا خیال کریا جائے بار بار. لیکن ہاتھ میں گئے بیچو آواز آئی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے ابو طالب تو آخنا ہے میاں خیال کریا جائے اے تے ہر ویلے ساڈیاں اکھاں دے وچ رہندا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا قرآن دی آیت ہے. لوگ جناب علی اور پاسے تک دے نے فرمایا اسی تے سونے تینوں تک دے رہنے آ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے دا خیال کرن دی ضرورت نہیں اے دا خیال اے دا رکھا میرا رب کائنات ہے. اور پھر گرامی قدر احباب اللہ توجہ کریا جے اے جس ویلے اے جناب علی اے میسر مال بھیجیا حضرت خدیجہ کبریٰ نے اور اے خیال واسطے نہیں کہ خیال کری بلکہ اس خیال واسطے اے بھی نہ سوچیے ساڈا ملازم ہے بلکہ اے عشق دے ویڑے وچ چلے جائیے تے پتہ چلدا ہے انہاں آکھیا آئے گا میسرا مت خیال کریے ساڈا ملازم ہے بلکہ اے ہوئی مالک و مختار ہے. اور پھر فکر کرن دی ضرورت کوئی نہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں او محبوب حبیب ربانا تے خامی روز حشر دا آپ یتیم یتیمہ تائی اور ہاتھ سرے تے دلدا. تو جناب علی تیسری وجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں آکھیا دھیان رکھی مال جناب علی بچوں منافع کنا رکھ دینے نہیں دھیان رکھا اور میں تینوں صرف اس لی نال کہانیاں پہ دیکھی ادا چال کیسا ہے
میسرا دے بھی سایہ ہے، میسرا ایمان نہیں لے آیا، میسرا مومن نہیں، میسرا بنیا نہیں، اور میں جڑا نبی دے نال اونج وی تر پائے رب او دے تے ہی کرم فرما چھڑدا ہے۔ اے تے نبی دی گل ہے، ذرا میں ایمان والو رمضان شریف دیاں پروکار اے کیفیات دے لمحات دے اندر یار بیٹھن والو یاد رکھیا جے، اے تے نبی ہے جی بارگاہ دے اندر اپنا آ جائے رنگیا جائے بگانا آ جائے رنگیا جائے، اوے نبی دے منن والے او ولیاں دے بوئے تے کتا بہ جائے رب اونوں وی معاف فرما چھڑدا ہے۔ میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا، لمبا موضوع ہو جائے گا۔ میں سرانے تکیا سایہ ہو رہا ہے، سب تو پہلی دلیل ایک با کمال شخصیت چلدیاں چلدیاں راستے دے اندر پڑا ہوا ہے، یعنی تھوڑا جہا توقف کرنے واسطے کہ سال لیے سارے قافلے والے نے اپنے اپنے درختوں کے تھلے گرامی قدر احباب جگہ لب لئی، لیکن ایک درخت رہ گیا جڑیاں ٹانیاں بھی چھپیاں نے، چھپا درخت تے ہن میں سرایا آخدا ہے کملی والیا سونیا سارے نے چھاندار رخ پسند کر لے، سارے نے جگہ بن لئی ہے۔ حضور فرمایا میسرا کی گل ہے؟ لجپالا ایک درخت رہ گیا ہے جہدے تے شاخاں بھی پوریاں نہیں، جہدے تے جنابی پتے بھی کوئی نہیں، اے ہرا بھرا درخت نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میسرا پریشان نہ ہو، چل اسی درخت دے تھلے اٹھنی بٹھا دے۔ جدوں اس درخت دے تھلے بیٹھ گئے، لمحہ نہیں گزریا میسرا دا میں ویکھیا شاخاں بدنیاں شروع ہو گئیاں، لمحہ نہیں گزریا پتے نکلنا شروع ہو گئے، او سایہ دار رخ بن گیا۔ جدوں جنابی علی او سایہ دار رخ بنے، او دے سامنے بالکل عبادت گاہ ہے نستورا دی، راہب نستورا دی عبادت گاہ ہے، او نے جدوں سامنے درخت دے تھلے میرے تے تیرے نبی علیہ السلام لجپال نوں لیٹیا ویکھیا، دوڑ کے آیا آگیا کہن لگا نستورا اے کون ہے؟ نستورا پوچھن لگا میسرا اے کون ہے؟ اے کون ہے؟ اے جنابی علی میسرا آکھن لگا میں انہاں تے نہیں جاندا اے کون ہے، لیکن اے ہستی مینوں بڑی اعلیٰ لگدی ہے پئی، ایدیاں شاناں میں تک جایا، ایدا مقام میں نظر کردا آیا۔ اے نستورا آکھن لگا اوے میسرا میں تینوں دساں اس درخت دے تھلے نبی تو علاوہ کوئی ٹھہر ہی نہیں سکدا۔ اے درخت دے تھلے نبی تو علاوہ کدی کسی نے قیام نہیں کیتا۔ اے نستورا دا ودیا ہاتھ جوڑ کے آندا لجپالا کملی والیا سونیا حالے اعلان نبوت نہیں فرمایا، حالے جنابی 40 سال نہیں ہوئے، حالے اعلان نبوت نہیں فرمایا، بیشک مبارک نہیں ہوئی، لیکن نستورا آندا ہے کملی والیا میں شام کا مطابق پڑھیا اس جگہ تے نبی تو علاوہ کوئی نہیں بہ سکدا، لیکن لجپالا کرم فرماؤ۔ حضور فرمایا نستورا کی گل ہے؟ فرمایا سونیا اپنی پچھوں دا قمیض چک کے وکھاؤ، میں مہر نبوت نوں تکنا چاہنا، میں حضور دی مہر نبوت نوں تکنا چاہنا۔ آقا علیہ السلام نے قمیض مبارک اٹھائی، اے نستورا حضور دی مہر نبوت نوں چومدا ہے، اکھاں تے لاوندا ہے، کدی پیر چومدا ہے، کدی ہاتھ چومدا ہے، تے نالے اعلان نبوت تو پہلے ہی آکھدا ہے کملی والیا خرے زندگی ساتھ دے نہ دے میں زندہ رواں نہ رواں، لیکن گواہ ہو جا میں تینوں نبی بنیا ہے، میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اے بڑھ کے شام دی جناب دی کارگزاری اختصار دے نال عرض کراں، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرامی قدر احباب جدوں آپ تجارت دا مال بیچن واسطے بازار کے اندر تشریف لے گئے، پھر سارے قافلے والے ادھر نہیں سارے دوڑ دوڑ کے حضور دی بارگاہ چ آ رہے اور دگنا چگنا جنابی منافع، جدوں سارا منافع ہو گیا دگنا چگنا منافع واپسی دے ایک مقام آیا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا میسرا اسی آ رہے ہیں، تو جلدی جا کے اپنی مالکاں کو خبر کر دے کہ اللہ نے سانوں دگنا چگنا منافع عطا فرمایا ہے تے خیر و عافیت نال اسی واپس آ گئے ہیں، پریشان ہونے والی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جناب علی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جا کے میسرا نے پیغام دیتا تے آپ اپنی بالکونی یعنی
گرامی قدر احباب ایک کھڑکی بنائی ہے کہ وہ تو آپ تشریف فرما لیں تے میں ذرا سارا صورتحال دسی تے آپ فرما دیا نے میں اے نہ دس منافع کنا آیا اے دس او دا چال چلن کیسا ہے اے دس اللہ نے شانہ کنیاں عطا فرمائیاں نے میں ذرا دا بی بی میں تینوں کی دساں میں کی راہ دے اندر ویکھدا رہیا وا میں کی ویکھدا رہیا وا او دیاں تے شاناں ہی بڑیاں نے او بولدا ہے تے منہ وچوں کھل کے دے نے او چلدا ہے اللہ آسانیاں پیدا کردا ہے او چلدا ہے تے سورج بھی بلاٹ جاندا ہے اے جناب میری صاحبان بادل سایہ کردے نے میں کی دساں بس حالے گلاں ہوندیاں ہی سن پیاں آپ نے قافلہ دوروں ویکھ لیا راوی لکھدا ہے حضرت جناب خدیجہ کبریٰ نے اپنیاں سر دیاں اکھاں نال ویکھیا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے سر انور تے دو فرشتے سایہ کر کے لگے آندے نے اے تیسری تے چوتھی گل جی دی وجہ نال حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے دل دے اندر محبت پیدا ہو گئی چاہت پیدا ہو گئی ایڈا عظمت والا نبی ایڈیاں شاناں والا کدھر نہیں لگن لگا لیکن اس طرف بھی دلیل ہے جدو رشتہ کرنا ہوئے تے پھر مال و متا نہیں ویکھیدا پھر سیرت و کردار ویکھیدا ساڈے زمانے دے اندر اسی ویکھدے ہاں بندہ مالدار ہوئے ساڈیاں بچیاں وڈیریاں ہو جاندیاں نے رشتے لبدے کوئی بندہ بینک چ لگا ہوئے بڑا جناب میری بزنس مین ہوئے نہیں لبدا لیکن شریعت مطہرہ نے رمضان شریف دی ایک پروقار تقریب جمعہ المبارک کے اندر تشریف رکھنے والے دوستو توجہ فرماؤ آقا علیہ السلام دی حدیث پاک ہے فرمایا کہ جب بچیاں دا رشتہ کریا کرو پھر مالو متا نہ دیکھیا کرو سیرت و کردار تکیا کرو روح دی حدیث ہے اے دیکھیا کرو کہ اے جیڑی بیوی نال اسی رشتہ کرنے آ پے اے دیندار کی نہیں ہے لیکن اسی جناب علی فیشن لیول ایم اے پاس ہوئے ایم ایڈ یا ایم اے انگلش کی ہوئے تے پھر ایمانداری دی گل ہے ساری زندگی وہ انگلش ہی پڑھاتی رہتی ہے ساری زندگی وہ انگلش ہی پڑھاتی رہتی ہے ایمانداری دی گل ہے میرے رسول دے بیٹھ کے میں آخنا یہ سچ ہے اور حالات اسی بھی اس معاہدے پر رہنے ہیں اگر اس بیوی نال شادی کیتی جائے جڑی 5 کلاساں پڑھی ہوئے دین کو تھوڑا جہا جانتی ہوئے گھر دے کام کاج کرن والی ہوئے خدا دی قسم ہے او بیوی گھر کو جنت بنا چھڈ اسی زیادہ پڑھی دے چکر زیادہ بچہ پڑھیا ہوئے تے وے جناب میری 4 دن نہیں پیندے تے وکھو وکھی دے پھر طلاق و طلاقی ہو جاندا کام گرامی قدر احباب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے تکیا اے نہیں دیکھیا مال دا حالانکہ عرب سب تو زیادہ مالدار آپ سن تاجرہ دی سردار آپ سن ملکہ عرب کا ٹائٹل آپ کو حاصل ہے اور کمال و شرف اور حسن اخلاق دے اندر صف اول دے اندر حضرت خدیجہ کبریٰ نے اگر اے موازنہ کیتا جاتا تے گرامی قدر احباب کدی بھی اس پاسے نہ جاندیاں لیکن انہاں ساریاں چیزاں نو انہاں بالائے طاق رکھ کے رب دے محبوب دیاں عظمتاں نو کڈیا اے نہیں دیکھیا انہاں کول ہے کی دین واسطے گرامی قدر احباب دل وچ خیال پہلے ہے سی فرقہ بن نوفل چاچے دے پتر بھرا نال نکاح ہو جائے اے تیسرا نکاح ہونا سی گرامی قدر احباب لیکن جدوں ایک کمال اور صاف تکے نے نا تے پھر وہ خیال نکل گیا لج پالا دا خیال آ گیا کہ حضور دے نال نکاح ہو جائے ہن دیکھو عجیب معاملہ ہے ہن عمرہ دا بھی اسی حساب کرنے آ کہ 2 سال بچی وڈی ہے جی مڑے نال یا بڑا جناب علی بڑا ہے ہن ایتھے آؤ نا ادھر 25 سال ہے تے ادھر 40 سال ہے آقا علیہ السلام دی عمر پاک اس ویلے 25 سال اور حضرت اما جی دی عمر پاک 40 سال ہے 40 سال دی بی بی دا خیال 25 سال دا کیسی عجیب منطق ہے لیکن گرامی قدر احباب تے عمرہ دا نہیں موازنہ اور توازن نہیں ایتھے زیادہ عمر ہے یا کم عمر ہے لیکن اعتراض کسے پاسوں نہیں حضرت ام المؤمنین نے نفیسہ اپنی سہیلی کو بھیجا جا کے پوچھ کے آؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح دے بارے کی خیال ہے پہلے پیغام بھیج دے ہوتے سن پیغام بھیج دے سن نکاح دے بارے
ہوتا ہے میں تے بس میرے کو نہیں. لیکن حضرت نفیسہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے ایک گل کہہ کے کلی کے جا کے کریم دی بارگاہ چرچ کرو جے زال بھی مل جائے گھر بھی مل جائے تے وار بھی مل جائے گھر بھی مل جائے وار بھی مل جائے زال بھی مل جائے پھر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچے کو پوچھاں گا پھر بھی مرضی اپنی نہیں پھر بھی چاچے کو پوچھاں گا. جناب ابو طالب نے رضامندی کا اظہار کیتا ادھر انہاں خطبہ پڑھیا ادھر عام دے جناب علی چاچا زاد نے خطبہ پڑھیا نکاح ہو گیا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ گرامی قدر احباب ہر میں رسول دے اندر اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں سارا ہی مال سامان تجارت ہر شے رکھ دیا کہ لج پالا اور میں بھی تیری ہاں تے سارا کچھ بھی تیرا ہی. خود کو تجھ کو مانگ کر مانگ لی خدائی. گرامی قدر احباب میں تینوں پا لیا لج پالا سارا مال بھی تیرا ہے ہر شے تیری ہے تے مکے دیاں جناب بیبییاں تاجراں نے تانا ماریا انہاں آگیا کیا عجیب گل ہے سارا کچھ ہی دے چھڑیا ہے فرمایا تسی ویکھیا ہوندا تے تسی بھی یہ گل نہ کرتے تے جدوں نہیں سی ویکھیا تے زلیخا دیاں سہیلیاں نے بھی یہ گل کیتی سی زلیخا دیاں سہیلیاں نے بھی آکھیا سی کوئی غلام دی عاشق ہو گئی ہوگا کیا تسی ویکھیا ہی نہیں تسی ویکھیا ہی نہیں تسی ویکھیا ہی نہیں. ہری دے تاجدار فرماندے نے گل تے ایتھے ہے ویکھن دی کئیاں نوں اج بھی نظر نہیں آوندا عائشہ کئیاں نوں اج بھی نظر نہیں آوندا تے کئیاں اج بھی ویکھ لیا جنہ نہیں ڈٹھا ہوئی میاں صاحب فرماندے نے جنہ نہیں ڈٹھا ہوئی کر گلاں جنہ ویکھ لیا تے بولدے نہیں جڑے راز حقیقتاں جان گئے نے او راز حقیقتاں کھول دے. اج بھی رولا پاؤن والے رولا پاؤندے نے کہ نہیں وہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے اے نہیں پتا وہ نہیں پتا اینج ہو جائے گا انج ہو جائے گا تے جنہ ویکھ لیا وہ تے یار میرا دین بھی تو ایمان بھی تو زراعت بھی تو سب کچھ ہی تو ہے جنہ ویکھ لیا نہ گل نہیں کیتی. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ مختصر وقت دے اندر گرامی قدر احباب میرے تے تیرے نبی لجپال نے اعلان نبوت فرمایا سارا مکہ دشمن ہے سارا مکہ دشمن ہے. لجپالا نوں کوئی گل کردا ہے کوئی ساحر آکھدا ہے کوئی جادوگر آکھدا ہے کوئی مجنون آکھدا ہے کوئی وٹا ماردا ہے کوئی پتھر ماردا ہے کوئی گالی دیندا ہے میرا تے تیرا نبی چلو دل شکستہ لے کے گھر دے اندر آوندا ہے اماں جی انج استقبال کردیاں نے سارے ہی غم مک جاندے نے. ہن پتہ تھکیا ٹوٹیا پریشان گھر آوے تے آوندے ہی آ گئے نے ہوڑ بھی نہیں سی آنا کی لین آیا ہاتھ ویلا ہی لے کے آ گیا کوئی شے نہیں لے کے آیا کر گیا. لیکن گرامی قدر احباب میری اماں جان دی عادت جدوں سارا کافر معاشرہ دشمن ہے اماں جان نے کیویں میرے نبی نوں تسلیاں دتیاں لجپال کریم آقا علیہ السلام دے جناب علی سامنے جناب علی اس جناب علی صفت بن کے جناب علی پہاڑ بن کے کھڑیاں ہو گئیاں آپ تسلیاں دے دیاں گئیاں. لجپال کریم آقا علیہ السلام اینا پیار کر دے
ساتھ کام میں جو کو نا ایک بی بی کا تذکرہ کریے دوسری نو ایک پریشانی لگ جاتی ہے لیکن آقا علیہ السلام آخر تک خدیجہ کا ذکر کرتے رہے آخر تک خدیجہ کا ذکر کرتے رہے ایک دن اما جی حضرت عائشہ صدیقہ بھی رضی اللہ عنہا بڑا پیار سی اما جی صدیقہ پاک رضی تے آگے آقا لگے کی تسی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے کی ہوتا ذکر کرتے رہتے آقا علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے حضور رو کے آخر لگے نہیں عائشہ تینوں نہیں پتا جدوں سارا مکہ میرا دشمن سی اس ویلے خدیجہ نے میرا ساتھ دیتا ہے نہیں تینوں نہیں پتا میری خدیجہ نے کنی محبت فرمائی ہے تینوں نہیں پتا خدیجہ نے مال اسلام واسطے کنا خرچ کیتا ہے میں تینوں کی دساں خدیجہ دیاں شاناں کنیاں نے اے خدیجہ او ہے جدا کفن رب نے جنت وچوں بھیجیا ہے ہر ویلے خدیجہ دا ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرامی قدر احباب رشد فرما دیا سارا حضرت اما جی عائشہ صدیقہ بھی بات لیکن آقا علیہ السلام جدوں بھی حدیث پاک ہے جدوں بھی آپ کوئی قربانی فرماتے سن تے حضرت خدیجہ کبریٰ دیاں سہیلیاں واسطے مخصوص حصہ گوشت دا فرماتے سن اے انہاں نوں دیکھ کے او میری خدیجہ دیاں سہیلیاں گرامی قدر احباب پیار کینوں آکھدے نے محبت کینوں آکھدے نے حضرت جناب علی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلا گزرتا گیا 25 سال گزر گئے آخری ویلا آ گیا 63 سال عمر 10 رمضان شریف سیدہ پاک کی طبیعت ناسان ہونے لگ پئی سیدہ پاک پریشان ہو گئی بڑی قابل غور بات آخری گلا کرنا پیا حضرت خدیجہ کبریٰ کا کل یوم وصال 10 رمضان شریف آپ کو پتہ چل گیا ویلا آ گیا جدائی دا ویلا آ گیا جان دا آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر میں پچھلے جمعے تے بھی عرض کیتا سی تربیت ماں کر دی ہے بیٹی دی تربیت ماں کر دی ہے تے بیٹی نے بھی انجے آکھیا تے حضرت خدیجہ کبریٰ نے بھی آخری
کملی والیا جڑی اے کمبل جہدے تے وہی ہوگی سی نا اے مینوں کملی عطا کر دے، اے میں کفن بنانا چاہتی ہوں، میں دا کفن بنانا چاہتی ہوں۔ اے جدو جناب سیدہ النساء العالمین نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر روندیاں ہویا عرض کیتی، اکھاں چوں آنسو نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو کے آخر دیے تو کیوں رونی ہے پئی؟ فرمایا کہ ماں میری چلی ہے میں ہی رونا ہے، ماواں ٹر جان تیاں نوں احساس ہوتا ہے، ماواں ٹر جان پتراں نوں احساس ہوتا ہے، ماواں تے ماواں ہی ہوندیاں نے، میری ماں ٹر چلی ہے۔ حضور فرماتے نے دیے ماں کی منگ دیا، ماں نے کی مطالبہ کیتا ہے؟ کملی والیا امایا دیے سونیا جڑا جسم نوں کپڑا لگا ہے وہ عطا کر دے، کفن بنا لواں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بس فاطمہ اینا ہی منگیا حضور، اے کتے میری چمڑی بھی منگ لینی تے محمد اپنی چمڑی بھی اتار کے عطا کر چھڑدا۔ اے محبت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گرامی قدر احباب حضرت خاتون جنت سیدہ النساء العالمین گرامی قدر احباب، بس اینا اگر تعارف اے گھنٹے دی تقریر یا اینے لمحات اے تے تفصیل ہو گئی نا، لیکن یاد رکھا ہے جنہاں دا شوہر نبیوں دا تاجدار ہوئے، وہ دی عظمت دا حال کی ہے جی دی جنت دی سردار ہوئے، اور جی دے جنابی علی جی دے دوترے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں دے سردار ہوئے، اور جی دا چوائی نبی ولیاں دا تاجدار ہوئے، وہ سیدہ دی کون عظمت بیان کر سکتا ہے؟ گرامی قدر احباب انہاں جملیاں تھے میں ایک اعلان کرنا چاہنا، دوستان عزیز مدرسہ مسجد کے اندر یہ دے اندر جنابی علی کثیر تعداد نال 100 نازلے تے طلباء پڑھتے ہیں اپنے زکات اور خصوصی طور تے فطرانے دا جڑا ہے فریضہ سرانجام دینا ہے، خصوصی طور تے توجہ کریا کہ زکات دے پیسے اور فطرانہ گرامی قدر مدرسے دے اندر جمع کرواؤ اور ثواب دہائن حاصل کرو، اور دوسرا اعلان ہے کہ اپنے زیادہ تو زیادہ بچیاں کو تعلیم و تربیت دین دے حوالے نال دین دی بھی کوشش کرو، دنیا دے نال دین دی بھی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے۔ گرامی قدر احباب اسی طرح بچیاں نوں خاص کر کے پچھلے جمعہ تو مبارک تے بھی بیان کیتا سی، بارے دیگر پھر عرض کر دینا کہ بچیاں نوں بھی خاص کر کے دینی تعلیم کی طرف انہاں دی سوچ اور انہاں دا رجحان بڑھا دو، ورنہ گرامی قدر احباب موبائل ہوئے گا تے پھر بچی ہوئے گی تے پھر ٹک ٹاک ہوئے گا تے پھر معاشرہ خراب ہوئے گا، تے بچی نوں باپردہ اور باحیا اور صلاحیت بنانے واسطے ادارہ جنابی علی اپنا جتھے بچیاں دی تعلیم و تربیت ہوئی ہے مسجد دی بیک سائڈ تے جامعہ علی محمد المراد حاجی غلام صاحب انہاں دا مدرسہ ہے، اپنی بچیاں نوں تعلیم و تربیت دے حوالے نال مدرسے دے اندر داخل کرواؤ، جہاں بچیاں سکول تو فارغ ہو گئی ہیں خاص کر کے، اور پھر جڑے بچے جنہاں نوں خواہش رکھدے ہو کہ ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جان، مرن تو بعد ایم ایڈ اور بی اے